بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والا زمینی راستہ 3 دن سے منقطع، راکھی گاز کوئٹہ روڈ پر پہاڑی تودے گرنے سے بدترین ٹریفک جیم، روہی بین الصوبائی روڈ پر پھنسے ہزاروں سیاحوں کی بنا آواز، روہی کی خبر پر بارڈر ملٹری پولیس اور انتظامیہ کا ایکشن، N70 پر یک طرفہ ٹریفک بحال کر دی گئی۔ جامپور میں سیلاب نے تباہی مچا دی، طیب ڈرین میں پڑنے والا شگاف تباہی کی داستانیں رقم کر گیا، پانی سے بستی قادر بخش ملیا میٹ کر دی گئی، بستی کے مکین تو بچ گئے، سیلاب سب مال مویشی بہا کر لے گیا، منتخب عوامی نمائندوں میں سے کوئی پوچھنے تک نہ آیا، انتظامیہ نے بھی بے حسی کی انتہا کر دی، سیلاب متاثرین کا ارباب اختیار سے امداد کا مطالبہ۔ تونسا شریف میں سیلاب سے چوکیوالا کے مقام پر انڈس ہائی وے تباہ، ٹریفک روانی میں مشکلات کا سامنا، علاقے میں سیلابی صورتحال برقرار، لتڑا، احمدانی، منگروٹھا، چھتانی، ناڑی میں کئی مکانات منہدم، متاثرین بیار و مددگار امداد کا ہے انتظار، آسمان پر بادل، مزید بارشوں کا بھی امکان۔ دریائے سندھ بفرنے لگا، علی پور میں کچے کے علاقوں میں سیلابی پانی نے تباہی مچا دی، کپاس، مونگ، تل کی فصلات تباہ ہو گئیں، سیلاب زدہ علاقوں میں زمینی رابطے منقطع، سیلابی پانی کے باعث آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا، تاحال سیلاب متاثرہ علاقوں کا سروے نہ کرایا جا سکا۔ دریائے سندھ کے سیلاب نے کروڑ کے نشیبی علاقوں میں تباہی مچا دی، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب، درجنوں مکانات سیلابی پانی نے تباہ کر دیے، تل، چاول، گنا، مکئی سمیت قیمتی فصلوں کا نام و نشان مٹ گیا، بستی راکھواں، بستی ٹوٹن، بستی ٹاکا تباہ ہو گئیں، متاثرین انتظامی نااہلی پر شکوہ کناں اور سراپا احتجاج۔ ڈی جی خان اور راجن پور میں سیلاب کی تباہ کاریاں، لاکھوں ایکڑ رقبے پر رقم ہوئی تباہی اور بربادی کی داستان، زندگی رہی نہ باقی رہا نام و نشان، ڈائریکٹر جنرل PDMA کے مطابق 32 یونین کونسل سیلاب کی زد میں آئیں، 310 دیہات ملیا میٹ ہوئے، کل 6 لاکھ ایکڑ رقبہ سیلاب سے متاثر ہوا۔ فیصل فرید کا کہنا ہے تونسا میں قائم 16 ریلیف کیمپ سے متاثرین کو تمام سہولیات دی جا رہی ہیں۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے امدادی کارروائیاں، ڈیرہ غازی خان پولیس کی امدادی سرگرمیاں جاری، ریجن کے سیلاب زدہ علاقوں میں 1100 سے زائد جوان امدادی سرگرمیوں میں مصروف، پولیس کی جانب سے 17 ریلیف کیمپس قائم، 22 کشتیاں بھی آپریشن کا حصہ۔ عوامی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، مظفر گڑھ میں سیلابی صورتحال، ضلع انتظامیہ متحرک، پولیس بھی امدادی کارروائیوں میں پیش DPO احمد نواز شاہ نے دریائی چوکیوں کو فلڈ ریلیف کیمپس میں تبدیل کر دیا، 9 چوکیوں پر 8 بوٹس، 171 کے قریب پولیس اہلکار فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب کی تباہ کاریاں، مہنگائی سے دوچار کاشتکاروں کی مشکلات بڑھ گئیں، حالیہ بارشوں سے کپاس کی فصل متاثر، اوسط پیداوار میں کمی کا خدشہ، زیر افسران کی بے حسی پر کاشتکار کے گلے شکوے، کہا افسران کوئی رہنمائی نہیں کر رہے، حکومت سے نرخ میں اضافہ اور سبسڈی فراہم کرنے کا مطالبہ۔ ملتان کے N157 میں ضمنی الیکشن کی تیاریاں، پیپلز پارٹی کے ممبر صوبائی اسمبلی علی حیدر گیلانی سرگرم، روہی سے گفتگو میں کہا تحریک انصاف انتشار والی پارٹی ہے، 11 ستمبر کو تیر چلے گا، فورن فنڈنگ کے بعد تحریک انصاف امپورٹڈ پارٹی ثابت ہوئی۔ ملتان میں حلقہ N157 کے الیکشن کی تیاریاں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا جلسوں کا شیڈول جاری، کپتان 8 ستمبر کو ملتان میں جلسہ کریں گے، 11 ستمبر کو حلقہ N157 میں پولنگ ہوگی، فاطمہ ضلع قانونی، بابر چوک یا قادر پور راہ میں جلسہ کرانے کی تجویز زیر غور۔
بھاری بھرکم بل بھریں یا گھر چلائیں، ملتان میں پاور لومز مالکان نے احتجاجاً لومز بند کر دیں۔ بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کی بھرمار، پاور لوم انڈسٹری تباہی کا شکار۔ پاور لوم ایسوسی ایشن کی جانب سے سوموار کو احتجاج کا اعلان۔ مالکان کا کہنا ہے پہلے 1 لاکھ تک کا بل آتا تھا، اب 3 لاکھ روپے بل آ رہا ہے۔ مطالبات نہ ماننے پر مکمل ہڑتال کا عندیہ دے دیا۔ بجلی کے بلوں میں ظالمانہ اضافہ نامنظور۔ فورڈ آواز کے عوام احتجاج کرنے پر مجبور۔ ختم نبوت چوک پر کسانوں اور شہریوں کی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ پی ٹی آئی کے رہنما چودھری کاشف بھی احتجاج میں شریک۔ مظاہرین نے کہا بل ادا کرنے کی استطاعت ختم ہو چکی، وفاقی حکومت عوام پر ظلم بند کرے۔ بہاولپور ڈویژن کے لیے بڑی خبر، ترقیاتی منصوبہ جات کے لیے بھاری فنڈز کا اجرا۔ امسال 2 ارب 83 کروڑ کے فنڈز کا اجرا کیا گیا۔ ڈویژن بھر میں جاری 863 ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری۔ ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس، 1 ارب 32 کروڑ روپے کے منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ افسران کی تفصیلی بریفنگ۔ کمشنر جہانگیر انور کی ترقیاتی منصوبہ جات کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ رنگ پور کو دریائی کٹاؤ سے بچاؤ کے لیے میگا پروجیکٹ کرپشن کی نظر، 70 کروڑ کی لاگت سے سپر بندوں کے تعمیراتی کام میں ناقص مٹیریل کا استعمال۔ علاقہ مکینوں کے مطابق محکمہ انہار عملے کی ملی بھگت سے ٹھیکیدار مٹی کی جگہ ریت کا استعمال کر رہا ہے۔ سپر بند کی زد میں آنے والی زمینوں کا کاشتکاروں کو معاوضہ نہیں دیا گیا۔ معاشی بدحالی کے شکار مکینوں کا متعلقہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ نیپکو انتظامیہ کی غفلت یا نااہلی، کوٹدو میں 4 روز سے بجلی کا ٹرانسفارمر خراب، اہل علاقہ نیپکو حکام کے خلاف سراپا احتجاج۔ 2 دن قبل مرمت کیے گئے لیکن چند گھنٹوں میں پھر خراب ہو گیا۔ گرمی اور مچھروں کی وجہ سے بچے بیمار پڑنے لگے۔ علاقہ مکینوں کا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملتان میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ٹماٹر کی قیمت سن کر شہری لال پیلے ہو گئے۔ ٹماٹر 200 روپے فی کلو میں بکنے لگا۔ کریلا 160 روپے فی کلو میں فروخت۔ شہریوں کا انتظامیہ سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ میاوالی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، میاوالی سٹی میں ترقیاتی کاموں کو 20 روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر محمد عمیر کا کہنا ہے سیاسی اور سماجی عمائدین کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے۔ محکمہ ہائی وے کے مطابق بلوخیل روڈ اور گورنمنٹ ہائی اسکول روڈ پر چند دنوں میں اسفالٹ کا کام ڈالنے کا شروع کر دیا جائے گا۔ اسپیشل بچوں کے حصول تعلیم کے لیے اقدامات، اسپیشل ایجوکیشن کی جانب سے ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے تمام اضلاع میں سروے مکمل۔ ڈسٹرکٹ آفیسر اسپیشل ایجوکیشن میاں ماجد کا کہنا ہے سروے میں ان معذور بچوں کی شناخت کی گئی ہے جو کسی بھی وجہ سے اسکولوں میں زیر تعلیم نہیں۔ بچوں کو ایجوکیشن ٹریننگ بھی فراہم کریں گے۔ شہریوں کو سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی کا عزم، اسسٹنٹ کمشنر لیاس سدلی کا سبزی منڈی کا دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر HR اینڈ کوارڈینیشن مکرم سلطان بھی ہمراہ۔ افسران نے اپنی نگرانی میں سبزیوں اور پھلوں کی بولی کرائی۔ انجمن تاجران کے عہدیداران نے اسسٹنٹ کمشنرز کو بریفنگ دی۔ اور ملتان میں انر ویل کلب کی جانب سے نئے عہدیداران کے اعزاز میں تقریب، انر ویل کے ممبران خواتین کی شرکت، بصارت سے محروم بچوں نے حمد و ثنا کر کے سما باندھ دیا۔ نومنتخب عہدیداران کو میڈلز پیش کیے گئے۔